جبکہ شمسی سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے اور ماہ دسمبر پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ دنیا میں یہ دو نظام چل رہے ہیں، ایک نظام کو کہا جاتا ہے نظام شمسی اور ایک نظام کو کہا جاتا ہے نظام قمری یا نظام ہجری۔ ہماری نئی نسل چونکہ اسلامی تعلیمات سے اور دین سے اتنی دور ہو چکی ہے کہ اس کا اندازہ آپ صرف اس ایک بات سے لگا سکتے ہیں، زیادہ حوالے دینے کی ضرورت نہیں، زیادہ حقائق میں جانے کی ضرورت نہیں۔ موٹی سی میں ایک بات عرض کر آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہم اپنی نئی نسل کے دینی سوچ اور دینی فکر کا اندازہ، ان کے دینی تعلیمات میں انحطاط کا اندازہ آپ اس ایک بات سے لگا سکتے ہیں۔ بچے تو بچے، انہیں آپ چھوڑیں، کسی بڑے آدمی کو آپ کھڑا کر دیں، اس سے کہیں کہ محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ تک کے جتنے مہینے درس ان کے نام بتا دو، وہ 2-4 مہینہ تو مشکل سے ادھر ادھر کر آپ کو نام بتا دے گا، لیکن بعد میں اٹک جائے گا۔ اور اگر آپ اس کے کہیں کہ شمسی سال کے جو مہینے جنوری فروری سے، وہ میرا خیال ایک سال میں 10 دفعہ آپ کو سنا دے گا، جنوری فروری مارچ اپریل مئی آخر۔ اور جہاں اسلامی سال کا آپ پوچھیں محرم سفر ربیع الاول، آگے جو جا کے گاڑی اٹک جائے گی۔ یعنی وہ اسلامی مہینوں کے نام سے بھی ہم ناآشنا ہیں، اور ان اسلامی مہینوں میں جو عظیم تاریخی واقعات پیش آئے اس سے تو بطریقہ اولا وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اتنا زیادہ ہم دور ہو چکے ہیں کہ اسلامی مہینے کے نام بھی ہمیں ازبر یاد نہیں، اس میں بھی اٹکن آ جاتی ہے۔ میں چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہا، میں بڑوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اندر دین کی فکر اور دینی تعلیمات اللہ تعالی ہمارے رگ و ریشے میں رچا اور بسا دے، اور ہمارے مزاج کا وہ حصہ بن جائے، خدا کرے۔ یہ اسلامی تشخصات ہیں، اس سے ہماری شناخت ہے، اس سے ہماری پہچان ہے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ان ساری کے ساری تشخصات کو ایک ایک کر اگر ختم کر دیا جائے، آج ہمیں جو ہے وہ اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں ہیں، کل جو ہے وہ اس سے کوئی موٹی سی بات وہ ہم بھول جائیں، کس چیز کا اسلام، کیسے ہم مسلمان ہیں، کیا ہمارا مطالعہ، کیا ہماری نالج، کچھ بھی نہیں، سب بیکار ہے۔ خیر بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلامی سال یعنی قمری سال جو ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ جا کر یہ ختم ہوتا ہے۔ دنیا میں سورج اور چاند کے گردش کے اعتبار سے 2 قسم کے سن اور 2 قسم کے سال رائج ہیں۔ سورج کی گردش سے کے حساب سے جو سن رائج ہے، سورج کی گردش کے اعتبار سے جو سن رائج ہے اس کو شمسی سال کہتے ہیں، اور چاند کی گردش کے اعتبار سے جو سن رائج ہے اس کو قمری اور ہجری سال کہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ اسلام میں سورج اور چاند دونوں کی گردش کا اعتبار کیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف چاند کا حساب ہے اور شمسی سال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی ایک کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، شمسی سال، قمری سال، دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ بات اصل میں یہ ہے
کہ دنوں اور مہینوں کا جو تعین ہوتا ہے وہ چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے. میری بات یاد رکھیں، دنوں اور مہینوں کا جو تعین ہوتا ہے وہ قمری اعتبار سے ہوتا ہے، جبکہ اوقات کا جو تعین ہوتا ہے وہ سورج کے اعتبار سے ہوتا ہے، سورج کی گردش کے اعتبار سے ہوتا ہے. اگر یہ بات نہ ہو، اگر یہ بات نہ ہو اور آپ کا اس بات پر اصرار ہو کہ جی اصل تو قمری سال ہے، شمسی سال کا اس کے اوقات کا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہوگی. ہم جب یوں کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت صبح ساجد کے بعد، ظہر کا وقت زوال کے بعد، زوال کے بعد، عصر کا وقت سورج غروب ہونے سے پہلے ہے، مغرب کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد ہے، عشاء کا وقت شفق آخر تک ہے. اگر یہ بات نہ ہو تو پھر یہ تقسیم کائے گی، پھر یہ زوال اور سورج کا غروب اور سورج کا طلوع اور یہ مکروہ اوقات اور یہ زوال کے اوقات، یہ ساری چیزیں کس سے بن رہی ہیں؟ یہ تو شمسی اعتبار سے ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی اور اس سے متعلق ہے. البتہ دین کے بہت سارے احکام ایسے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ اس میں قمری سال کا اور قمری مہینوں کا اعتبار ہے. روزے کون سے مہینے میں رکھتے ہیں بتا دیں؟ رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں. رمضان قمری مہینہ شمسی؟ جی قمری مہینہ، قمری مہینہ. البتہ اتنی بات ہے کہ روزہ کس وقت افطار کرنا ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے. دن کی تعین اور ایام کی تعین قمری اعتبار سے ہو رہی ہے اور اوقات کی تعین شمسی اعتبار سے ہو رہی ہے. سحری جو ہے وہ جلدی کرنی ہے، تاخیر سے کرنی ہے. افطار میں جو ہے وہ جلدی کرنا ہے. حج جو ہے وہ اس مہینے میں ہوگا. جی اگر کسی آدمی نے اللہ نہ کرے کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیے تو وہ عورت اپنی عدت کس تاریخ کے اعتبار سے شمار کرے گی؟ کس تاریخ کے اعتبار سے شمار کرے گی؟ قمری تاریخ کے اعتبار سے، قمری تاریخ کے اعتبار سے. اسی طریقے سے اور بہت سارے، عاشورہ ایک اہم دن ہے ہمارے یہاں، اس کی ایک مستقل تاریخ ہے، اس کی ایک حیثیت ہے. تو یہ عاشورہ جو ہے وہ کیا شمسی سال کا کوئی مہینہ ہے؟ قمری سال کا مہینہ. محرم کی 10 تاریخ اس کو عاشورہ کہتے ہیں. شب برات، شب برات کیا شمسی سال کا کوئی مہینہ ہے؟ شب برات کس تاریخ کو ہم کس تاریخ کو کہتے ہیں؟ مہینہ 15 شعبان. 15 شعبان کی جو رات، 15 شعبان کی جو رات ہے وہ ہے. اسی طریقے سے بہت سارے شریعت میں احکام ایسے ہیں، بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جس میں قمری تاریخوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، قمری مہینوں کا اعتبار کیا جاتا ہے. اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں شمسی تاریخوں کا اور شمسی جو نظام ہے اس نظام کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو گویا کہ شمسی سال کی ضروری ہے، اسے یاد رکھنا بھی ضروری ہے، اس کو رائج کرنا بھی ضروری ہے، وہ تو رائج ہے پہلے سے. اور قمری جو مہینے ہیں اس کو بھی رواج دینا، اس کو بھی لکھنا اپنی تحریروں میں، بول چال میں. مجموعی اعتبار سے پوری امت کے ذمہ یہ فرض کفایہ ہے. فقہا نے اس کی تصریح کی ہے. فرض کفایہ کا کیا مطلب؟ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند لوگ بھی
اسلامی مہینہ اور اسلامی تاریخ اور سنہ ہجری کو تحریر میں لکھ رہے ہیں اور اس کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں تو امت کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسے حالات پیش آ جائیں کہ کوئی ایک آدمی بھی اسلامی سنہ ہجری اور اسلامی سال اور اسلامی مہینے کا نام تک نہ لے, اسے تاریخ تک یاد نہ ہو, مہینہ تک یاد نہ ہو, تو پوری امت مسلمہ گناہ کی مرتکب ہوگی. تو دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے. میں نے اس سلسلے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر. اگلی بات, قمری سال کا اعتبار, قمری سال کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہجرت کے سال کو مقرر فرمایا ہے. ہجرت کے سال. اب کیا مطلب ہوا؟ یہ 1442 ہجری شروع ہو گیا جس کا آج پہلا دن ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. 1442 ہجری کا پہلا مہینے کی پہلی تاریخ یوم محرم الحرام ہے آج. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو 1441 سال گزر گئے ہیں اور 1442واں سال کی پہلی تاریخ آج شروع ہو چکی ہے. ایسے ہی اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1441 سال گزر گئے آپ کی ہجرت کو. اب آپ کی ہجرت کا سال شروع کون سا ہو گیا؟ 1442 ہجری جس کا پہلا مہینہ اور پہلی تاریخ آج ہم گزار رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ قمری سال کی ابتدا اور قمری سال کا آغاز اور قمری سال کی بنیاد اور اساس ہجرت پر کیوں رکھی؟ اس سے پہلے بہت سارے واقعات پیش آ چکے ہیں. بخاری شریف سے روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ خط پہنچا آپ نے فرمایا کہ اب اس خط سے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ پچھلے سال کا محرم کا یا ذوالقعدہ یا ذوالحجہ کا مہینہ ہے یا آئندہ آنے والے سال کا یہ ذوالحجہ یا محرم یا سفر کا مہینہ ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. اب ہم اس کو اس تحریک کو کیا سمجھیں؟ اور بات تو ہے اگر آپ سن نہیں لکھتے, اگر آپ تاریخ نہیں لکھتے تو آپ تعین کیسے کریں گے؟ بھائی تعین جو ہے وہ تو سن اور تاریخ سے ہوتا ہے. اگر تاریخ نہ ہو, سن کا تعین نہ ہو, تاریخ کا تعین نہ ہو تو آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ تحریر کب کی ہے؟ یہ میرے پاس تحریر لکھی ہوئی, یہ پچھلے سال کی ہے, یہ 5 سال پرانی ہے, یا آئندہ اگلے 5 سال بعد کی ہے, نہیں پتہ. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضرت ہمیں کوئی تاریخ مرتب کرنی چاہیے اور ہمیں سال متعین کرنا چاہیے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک شورا مقرر فرمائی, ایک شورا آپ نے بنائی. اس شورا میں اجلہ حضرات فقہاء صحابہ, اجلہ فقہاء حضرات صحابہ موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی آپ حضرات اپنی تجاویز دیں کہ اسلامی جو سال ہے, قمری جو سال ہے, اس کی بنیاد کس پر رکھی جائے. بات کچھ زیادہ مشکل تو معلوم نہیں ہو رہی, میں کوشش کر رہا ہوں آسان الفاظ میں سمجھانے کی. یہ چیزیں کہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے. بنیاد کس کو بنائیں؟ بعض حضرات نے کہا کہ اسلامی سال کا آغاز سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت سے ہو, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ولادت کا جو دن ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے, وہ دنیا میں ایک عظیم دن ہے. دنیا میں ایک عظیم دن ہے. اس سے زیادہ بابرکت, اس سے زیادہ
عظمت والا دن، اس سے زیادہ متبرک دن وہ کوئی نہیں جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس پر جرا قطع ہوتی رہی، بالآخر اس رائے کو مسترد کر دیا کہ جی اس کو قمری سال کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ کسی نے کہا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی ہے اس دن کو بنیاد بنا لیا جائے یوم وفات۔ اس پر جرا قطع ہوتی رہی، رائے مشورہ ہوتا رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی مسترد کر دیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے آخر میں ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ایک رائے سامنے یہ آئی کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا، سبع سماوات کی جب آپ نے سیر کی، وہ ایک عظیم دنیا میں انوکھا ایک واقعہ ہے اور ایسا عجیب واقعہ ہے کہ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا کہ اس کو بھی بنیاد نہیں بنا سکتا۔ غزوہ بدر بھی پیش آ چکا ہے، فتح مکہ کا واقعہ پیش آ چکا ہے، دیگر غزوات پیش آ چکے ہیں۔ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں حضرات کی رائے یہ تھی کہ ہم اس قمری سال کی بنیاد اس زمانے کو کریں، اس سال کو کریں کہ جس سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ جو ہجرت کا جو واقعہ ہے، اس ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا جائے۔ اسی اعتبار سے اس پر بات طے ہو گئی، یہ بات لکھ لی گئی اور اسی سے یہ سنہ ہجری شروع ہوا۔ سنہ ہجری کا مطلب یہ کہ ہجرت والا سال، اور اس کی تفصیل میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں، ہجرت والا سال۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو، آپ کی وفات کے دن کو بنیاد نہیں بنایا، مختلف غزوات پیش آئے اس کو بنیاد نہیں بنایا، معراج کا واقعہ پیش آیا اس کو بنیاد نہیں بنایا، اس کو بنیاد نہیں بنایا، ہجرت کو بنیاد کیوں بنایا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام میں یہ دن اور سال جو ہے کسی کی پیدائش اور کسی کی موت پر نہیں بنا کرتا ہے۔ اگر یہ معیار قرار دے دیا جائے اور اس کو بنیاد اگر بنا دیا جائے تو آپ مجھے بتائیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں، میں آپ کو وقت دے رہا ہوں، تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، اچھی طریقے سے دیکھیں، معلومات کریں، گوگل پہ جائیں، سرچ کریں۔ 360 دنوں میں کون سا ایسا دن ہمارے یہاں ہے جس میں کوئی عظیم شخصیت پیدا نہ ہوئی ہو یا کسی عظیم شخصیت کے انتقال نہ ہوا ہو؟ اسلام جو ہے وہ ایام بنانے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اسلام کی جو بنیاد اور اسلام کی جو تعلیمات، اس کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا، وہ اعمال پر اہمیت دیتا ہے، اعمال کو اہمیت دیتا ہے، اس کی نظر میں اعمال کی اہمیت ہے۔ اب ہجرت جو ہے وہ ایک عظیم واقعہ ہے۔ الہجرت تہدم ما کان قبلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ہجرت اتنا بڑا عظیم عمل ہے کہ انسان کے جو گزشتہ زمانے کے جتنے گناہ ہیں، یہ ہجرت کا عمل ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ باقی کسی کی پیدائش، کسی کی وفات، کسی کا انتقال، کسی کا سفر، کوئی ایک اہم واقعہ پیش آ جانا، یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسلام جو زور دیتا ہے وہ زور دیتا ہے کائے پر؟ اعمال۔ تو ہجرت جو ہے وہ اہم عمل۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جس مہینے میں فرمائی وہ محرم کا مہینہ نہیں تھا، وہ محرم کا مہینہ نہیں تھا، وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اور ہم سال، قمری سال کا آغاز، اس کی ابتدا کس مہینے سے کر رہے ہیں بتا دیں؟ بابا محرم سے کر رہے ہیں۔ رمضان سے کیا کر رہے ہیں؟ محرم سے کر رہے ہیں، محرم سے ہم کر رہے ہیں۔ ہجرت آپ کے ربیع الاول میں ہوئی اور شروع ہم کر رہے ہیں محرم سے۔ اس میں کیا راز ہے؟
میں اس کی تاریخ نہیں جا رہا، صرف ایک بات کہہ کر میں بات اپنی آگے بڑھا رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ایام حج آپ کو معلوم ہے کہ ایام حج جو ہے وہ ذی الحجہ میں ختم ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ سبق یہ دیا جا رہا ہے، سمجھائی یہ بات جا رہی ہے، ذہن میں بات یہ بٹھائی جا رہی ہے کہ دیکھو جب ایک آدمی نے اپنا حج مکمل کر لیا ذی الحجہ میں، اب اس کا معنی یہ ہے کہ اب محرم کے بعد اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ ذی الحجہ میں حج کے افعال جو ہے وہ مکمل ہو گئے، اب محرم شروع ہو گیا، لہذا اب ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، لہذا اس اعتبار سے اور بھی وجوہات مورخین نے لکھی ہے، اس اعتبار سے محرم کے مہینے کو بنیاد بنایا ہے۔ یہ تو اس کی تاریخی حیثیت تھی کہ اسلامی جو سال ہے اس کو قمری سال کیوں کہتے ہیں، اور شمسی سال آپ کو معلوم ہے کہ شمسی سال کو شمسی سال کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی طرف ہے۔ یہ چل رہا ہے 2000 کیلنڈر کیا دیکھنا ہے بابا، یہ چل رہا ہے 2020، یہ چل رہا ہے 2020۔ اس کا کیا معنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو 2020 سال گزر چکے ہیں، یہ 2019 گزر چکا ہے اور 2020 چل رہا ہے۔ اور قمری سال کا کیا معنی ہے، بہت سے لوگ اس وقت نہیں آتا، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ قمری سال کا کیا معنی، ہجری سال کا کیا معنی، قمری اور ہجری سال کا معنی یہ ہے کہ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو 1441 سال گزر چکے ہیں، اور 1442واں سال آج یکم محرم الحرام کو شروع ہو چکا ہے۔ یہاں تک یہ بات میرا خیال کلیئر ہو گئی۔ اب آ جائے اگلی بات کی طرف، چاہے وہ شمسی سال کا آغاز ہو چاہے وہ قمری سال کا آغاز ہو، ہم سب کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے، ایک بڑا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ وہ راز ہم سمجھ لیں۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ دیکھو بھائی، تمہاری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، یہ سالگرہ منانے کا موقع نہیں ہے، سال تو گر گیا ہے، 1 سال گر گیا ہے، یہ تو حسرت اور افسوس کا موقع ہے، یہ افسوس کا موقع ہے۔ 1 سال زندگی کا، جس کی جتنی زندگی ہے اس کی کتنی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، نہ مجھے معلوم اپنے بارے میں نہ آپ جانتے ہیں اپنے بارے میں۔ 1 سال اس مستعار زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عاریت کے طور پر دی تھی، اس کا 1 سال کم ہو چکا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں حضرت کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے پچھلے سال کا محاسبہ کریں، اپنے پچھلے سال کا ہم جائزہ لیں، سنجیدگی کے ساتھ ہم اس کا مراقبہ کریں، سنجیدگی کے ساتھ ہم اس میں اپنا محاسبہ کریں۔ کاہے کا محاسبہ کریں، کس چیز کا مراقبہ کریں؟ پچھلا پورا سال جو میرا گزرا ہے، نمازوں کے اعتبار سے میری پوزیشن کیا رہی؟ پورے سال میں 5 نمازیں پڑھتا رہا، جماعت کے ساتھ پڑھتا رہا، اگر جواب ہاں میں ہے تو الحمدللہ کہیے، اور اگر خدا نخواستہ فجر میں حاضری نہیں رہی یا اور نمازوں میں ڈنڈی مارتا رہا یا بعض نمازوں میں موقع ملا پڑھ لیا، نہیں ملا قضا پڑھ لی، اگر خدا نخواستہ اس طرح کا معاملہ ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سال کے پہلے دن ہم اللہ تعالیٰ سے عزم کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے ہم عہد کریں کہ آئندہ انشاءاللہ یہ کوتاہی زندگی میں اب پھر نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں انشاءاللہ یہ کوتاہی نہیں ہوگی۔ میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم میں سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے، اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، دیکھیں اپنے حالات کو دیکھیں۔ اسی طریقے سے اس پورے سال میں جو پچھلا سال گزرا ہے، ہمارے اس پورے 360 دنوں میں کتنے دنوں کی صبح کا آغاز ہم نے قرآن کریم کی تلاوت سے کیا؟ یہ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، ہر آدمی سوچے۔ اگر تو 360 دنوں میں ہر دن ہمارا شروع ہوا کاہے سے
ہمارا دن کا آغاز ہوا قرآن کریم کی تلاوت سے، باقی سارے کام ہم بعد میں کرتے رہے۔ سب سے پہلا کام فجر کی نماز کے بعد میری زندگی کا معمول یہ رہا کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام میں نے قرآن کریم کی تلاوت سے کیا۔ اگر تو ایسا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جتنا بھی کریں کم۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے صورتحال ایسی نہیں، کبھی پڑھ لیا نہیں پڑھا، دکان اپنے وقت پر کھلتی رہی، کاروبار اور تجارت میں جس طرح ہم ایکٹیو رہے، قرآن کے معاملے میں ہم اتنے ایکٹیو نہیں رہے، تو یہ لمحے فکر ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یوں سمجھے کہ اس گزشتہ ایک سال میں ہم نے اپنا بہت سارا دینی نقصان کر دیا، اور کتنا نقصان کیا یہ تو جب آنکھ بند ہوگی اس وقت بھائی پتہ چلے گا، ابھی نہیں پتہ چلے گا۔ اور دنیا میں دستور یہ ہے، دنیا میں طریقہ رائج ہے، ابھی بھی رائج ہے۔ جو لوگ کاروباری ہیں وہ میری بات کی تصدیق اور تائید کریں گے۔ دنیا میں اصول یہ ہے کہ پورے سال کا آمد اور جامد اس کی آدمی سمری بناتا ہے، جی سمری بنا کر جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ بڑے بڑے جو کمپنیاں ہوتی ہیں اس سے اپنا آڈٹ کرواتے ہیں، جی اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ جی خرچہ کیا ہے، آمد کیا ہے، جامد کیا ہے۔ خدا نہ خواستہ ایک کاروبار اور تجارت کرنے والے آدمی جب پورے سال کی جب سمری بناتا ہے تو سمری بنانے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس سال تو مجھے 10 لاکھ کا لوس ہوا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، پھر کیا کرتا ہے؟ دکان بند کر دیتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اگلے سال کی پلاننگ کرتا ہے، غور کرتا ہے کہ یہ جو نقصان ہوا ہے، یہ نقصان نظر آ رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہوا، ان وجوہات کا تدارک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب کاروباری اعتبار سے، تجارتی اور مالی معاملات میں جب ہم چیک اینڈ بیلنس کا جب ہم اہتمام کرتے ہیں تو دینی اور اخلاقی اعتبار سے ہم یہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے تو ہمیں ساری چیزوں کی فکر ہوتی ہے کہ یہاں نقصان ہو گیا، یہاں نقصان کیوں ہوا، اگر فائدہ ہوا تو آدمی شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اور بہترین طریقے سے پلاننگ کرتا ہے۔ تو بھائی دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ پچھلا سال میرا پورا کیسے گزرا۔ اگر تو اعمال کے اعتبار سے، صلہ رحمی کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے میں دوسرے لوگوں کے لیے محبت کا پیغام اگر بن کر رہا تو اس پر الحمدللہ، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے نفرت کا پیغام اگر بن کر رہا تو یہ لمحے فکریہ۔ بھائی میرا خاندان ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میرے ملنے جلنے والے ہیں، میرے عزیز و اقارب، میرے متعلقین ہیں، اس پورے سال میں نے ان سے صلہ رحمی کس حد تک کی ہے؟ میری بات سے ناراض مت ہوں، میں بات بالکل صاف کر رہا ہوں۔ صلہ رحمی میں نے کس حد تک کی ہے؟ کتنے لوگوں سے رشتے توڑے ہیں، کتنوں سے رشتے جوڑے ہیں، کتنا دل میں کینہ بھرا ہوا ہے، کتنا دل میں حسد بھرا ہوا ہے، کتنا میں لوگوں کے لیے غائبانہ دعا کرتا رہا، کتنا میں اچھا مثبت ان کے لیے سوچتا رہا۔ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، کسی نتیجے پر اگر پہنچے پھر آگے کی پلاننگ کریں۔ یہ جو پورا سال جو پچھلا گزرا ہے اس میں ہمیں ان تمام چیزوں کا محاسبہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے۔ اگر تو جواب سارے مثبت آ جائیں تو الحمدللہ، اور اگر جواب خدا نہ خواستہ نفی میں آئے تو اب سال کا پہلا دن ہے، پہلا دن، اس پہلے دن میں ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ یہ سال اعمال کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، دینی اقدار کے اعتبار سے یہ سال ہمارا سال گزشتہ کے مقابلے میں بہتر ہوگا، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اس کی کوشش ہم سب کو کرنی ہے۔
نمازوں کے اعتبار سے، قرآن کریم کی تلاوت کے اعتبار سے، صدقہ خیرات کے اعتبار سے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے اعتبار سے، رشتہ داریاں جوڑنے کے اعتبار سے، صلہ رحمی قائم کرنے کے اعتبار سے، ضعیف اور کمزور اور غربا اور یتیم اور مساکین کی مدد کرنے کے اعتبار سے پچھلے سال اگر اس میں مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اب یہ جو سال شروع ہوا ہے جس کا آج پہلا دن ہے، انشاءاللہ ان غلطیوں کو ہم نہیں دہرائیں گے۔ اگر یہ ہم نے جائزہ لے لیا، ہم نے اگر اپنا محاسبہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سال ہمارا پچھلے سال کے مقابلے میں بہتر گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور حدیث میں وہ جو دعا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تھے تو آپ وہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، اور بھی احادیث میں دعائیں مختلف الفاظ سے منقول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس سال سن ہجری 1442 ہجری کو، یہ سال پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے حوادثات زمانہ سے، فتنوں سے، اللہ تعالی ہم سب کی، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله الذي نزل علينا الكتاب وجعل لنا طرق الهداية والأسباب، نحمده حمدا كثيرا على حلمه بعد علمه وهو العليم العلام، ونشكره على عقوبة بعد قدرته وهو شديد الانتقام، فسبحانه ما أعظم شانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدبر الأمر بين السماوات والأرضين، وهو متفرد في تدبيره، ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بين لنا الحلال والحرام وأوضح مشتبهات الأحكام. أما بعد، إخواني وخلاني، اشكروا الله على نعمائه واحمدوه على آلائه، فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إلى يوم القيامة. أحسن إليكم حيث أخرجكم من العدم إلى الوجود، وهو صاحب الكرم والجود، ورباكم حين كنتم أجنة في الأرحام، خلقكم من نطفة ثم جعلكم علقة ومضغة، وصوركم بأحسن صورا، وكساكم اللحم والعظام، وأدار عليكم زمان، وقسمه على السنين والشهور والأيام، ووضع لكم فيه شهورا متبركة وأياما متشرفة، بدأ بالمحرم الحرام وختم بذي الحجة الحرام. فما لكم لا تتذكرون وما لكم لا تتفكرون، ترغبون عن الحسنات وتنهمكون في اللذات وترتكبون الخطايا الجسام. اللهم يا حنان يا منان، أنت السلام ومنك السلام، نحن عبادك العصاة المذنبون، اعترفنا بذنوبنا فارحمنا رحمة تغنينا عما سواك، وأدخلنا بغير حساب دار السلام. والحمد لله رب الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسوله، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن جميع الصحابة أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صفحہ اہتمام سے سیدھی فرما لیں. اچھی طرح مل